السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ریڈ الرٹ ہے، کلیجہ چبانے والی خاتون کو ابھی 72 گھنٹے نہیں ہوئے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر قبضہ کیے ہوئے کہ تحریک انصاف کے ایک سپورٹر کو تشدد کر کے کومے میں بھیج دیا ہے اور وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس شخص کو مار مار کے بالکل ضلع شاہ کی طرح اس کا قیمہ بنا کے اب اس کو ہسپتال لے آئے ہیں۔ وہ کومے کی حالت میں ہے اور سرکاری ہسپتال سے اس کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں لے کر نہیں جانے دے رہے۔ اطلاع یہ ہے کہ اس کا بھائی وہاں پہنچا تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آپسی لڑائی تھی اور کیس تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا ہے اور اب اس کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پولیس لے کر گئی، وہ چل کے اپنے پاؤں پہ خود گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب فوٹیج آتی ہے ہسپتال سے جہاں پہ پولیس والے آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ہاسپٹل کے بستر پہ کومے میں آپ کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو بالکل ہل بھی نہیں رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی حالت کر دی ہے انہوں نے، اور یہ کسی نے بڑے خفیہ انداز سے ویڈیو بنائی جو ایک دم کنارے سے ہو کے نکل گیا اور اس نے بھیج دی۔ ظاہر ہے جس جماعت کی 3/4 پورے ملک میں ہو، اس کو جینون ووٹ پڑا ہو، ہر ادارے ہر ہسپتال ہر جگہ اس کے سپورٹرز تو ہوں گے جو ایسی معلومات لیک کرتے رہیں گے اور یہ سارا سسٹم ایسے ہی ننگا ہوگا۔ ایسے میں جو شخص ابھی کومے میں ہے اس کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے پنجاب پولیس سے، اسی لیے تحریک انصاف نے کال دی کہ آپ فوری طور پر ہسپتال پہنچیں۔ یہ کال اسی لیے دی گئی کیونکہ پنجاب پولیس کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ ہوش میں آ گیا یا آنے دیا گیا تو وہ بتا دے گا کہ کس نے تشدد کیا تھا۔ اس کے 2 طریقہ کار ہیں، یا تو اس کو مار دو اور اگر یہ بچ جاتا ہے تو اس کے بھائی کو پکڑ لیا ہے ایڈوانس میں، تاکہ فوری طور پر ہوش میں اگر یہ آ جاتا ہے تو بلیک میل کریں گے کہ تمہارے بھائی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، خاموش ہو جاؤ، کوئی ایسا بیان نہ دینا۔ اور جیسے ضلع شاہ کے معاملے میں انہوں نے ایکسیڈنٹ بنا دیا تھا، یہ اس کو بھی کوئی ایکسیڈنٹ یا تحریک انصاف پر ہی مقدمہ ڈال کے کوئی کارروائی ڈالیں گے۔ پنجاب پولیس میں جب سے ڈاکٹر عثمان انور آیا ہے، پنجاب پولیس جو پہلے ہی تباہ حال تھی وہ اب اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ یقین مانے کہ گلی کے غنڈے کے بھی اس سے زیادہ اخلاقیات اور اصول ہوں گے، وہ بھی زیادہ قانون کو فالو کرتے ہوں گے جتنا اس ٹائم پنجاب پولیس کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس میں بھی عام عوام ہے، ان میں سے بھی اکثریت عمران خان کے سپورٹرز کی ملے گی، لیکن جو اوپر سے آرڈر آتا ہے اور جو آرڈر دینے والے ہیں اوپر سے ان کو اتنا اس سسٹم نے کمپرومائز کر لیا ہے، ڈاکٹر عثمان جیسے لوگوں نے اتنا تباہ کر دیا اس سسٹم کو کہ پاکستان اور اس طرح کے لوگ ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے۔ اوپر سے مریم نواز ایک ایسا فرنٹ مل گیا ہے منصوبہ سازوں کو، ایک کلیجہ چبانے والی خاتون جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ رعونت زدہ ہے، یہ بدلہ لینے والی انتقامی طبیعت کی مالک ہے۔ اب جو بھی پنجاب میں ظلم کریں گے عام لوگ کہیں گے کہ مریم نواز نے کروایا، لیکن یہ فرنٹ ہے، پتہ سب کو ہے کہ کون کروا رہا ہے۔ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ناظرین اکرام، منصوبہ سازوں نے پوری کوشش شروع کر دی ہے کہ اس سسٹم کو چلانا ہے اور تحریک انصاف اس کو قبول کر کے چلتی رہے۔ کوئی لالی پاپ بھی ہو سکتا ہے دے دیں کہ ٹھیک ہے 2-4 مہینے سسٹم کو چلنے دو، پھر آپ کے ٹریبیونل وغیرہ سے فیصلے کروا دیں گے، سیٹیں آپ کو واپس مل جائیں گی، تو پھر آپ کسی چھوٹی جماعت سے اتحاد کر کے حکومت بنا لیں۔ ہو سکتا ہے ایسے کوئی لالی پاپ بھی دینے کی کوشش کی گئی ہو جو قیادت باہر ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، یہ چاہتے ہیں اسی طرح سے آگے بڑھا جائے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمران خان کی احتجاج والی پالیٹکس۔ عمران خان سے انہوں نے ہر مطالبہ کیا، عمران خان نے ہر مطالبہ ماننے سے انکار کیا۔ عمران خان کو کہا گیا پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لو، عمران خان نے انکار کیا۔ حکومت لینے سے انکار کیا، تحریک انصاف کا وزیر اعظم بنتا اگر عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ پھر کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور کو آپ نے وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، عمران خان نے پھر انکار کر دیا۔ جتنی ڈیمانڈز رکھی گئی عمران خان کے سامنے، عمران خان نے ہر ڈیمانڈ ماننے سے انکار کی۔ عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ جنگ اب ختم ہوگی ایک ہی صورت میں کہ پاکستان میں حقیقی سویلین بالادستی قائم ہو اور عوام کی حکومت قائم ہو۔ ایسے میں عمران خان کی احتجاجی سیاست ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو تشدد کیا گیا ہے تحریک انصاف کے ایک اور سپورٹر پہ، اس لیے کیا گیا ہے کہ جیسے مار کے کوا لٹکایا جاتا ہے باقیوں کو ڈرانے کے لیے، یہ وہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے۔ 8 فروری کو جو آپ نے ووٹ دیا اس نے خوف کی فضا ختم کر دی تھی۔ ابھی لوگ باہر بھی نکلے، لوگوں نے احتجاج کیا،
تو احمد شاہ جیسے لوگوں کو نشان عبرت اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بھی پاکستانی احتجاج کے لیے نکلا, کوئی اپنا حق مانگنے نکلا, تو یہی حال کریں گے. ضلع شاہ کو بھی اس لیے مارا گیا تھا کہ خوف پیدا کریں. ایسا تشدد کیا گیا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس کی رپورٹ جب آئی تو کوئی بھی آنکھ روئے بغیر نہیں رہ سکی, خالی تشدد زدہ رپورٹ پڑھ کے کہ کیسا سادہ بندہ تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اور اب احمد شاہ کے ساتھ جو کیا ہے یہ ایک اور خوف کی فضا بنانے کی کوشش ہے تاکہ کوئی احتجاج نہ کرے. اس نظام کو آپ قبول کریں, اس نظام کو قبول, دھاندلی کو قبول کریں اور 5 سال کے لیے خاموش ہو جائیں. اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, یہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. جب اس طرح کی حرکتیں کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈرا ہوا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب آپ نکلیں گے تھوڑی تعداد میں تو یہ آپ پہ حاوی ہوں گے, جب آپ نکلیں گے زیادہ بڑی تعداد میں تو آپ ان پہ حاوی ہوں گے. یاد رکھیں آپ کی تعداد میٹر کرتی ہے. عمر ایوب نے کل کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے فارم 47 کیسے حاصل کیے. یعنی جو لوگ جیت کے آئے ہیں 90 سے 92, انہوں نے بھی فارم 47 لڑ بھیڑ کے عوام کو ساتھ ملا کے حاصل کیے, ورنہ انہیں بھی نہیں ملنے تھے. ارادہ تحریک انصاف کو 25-30 سیٹوں دینے کا تھا, لیکن جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, جنہوں نے چھین چھان کے فارم 47 لیے, وہ کامیاب ہو گئے, اس لیے یہ بچ گئے ہیں. اس میں بھی دوبارہ گنتی کروا کے تحریک انصاف سے ابھی بھی سیٹیں چھینی جا رہی ہیں اور مزید چھینی جائیں گی. تو اس سسٹم کو عمران خان قبول نہیں کرے گا, اور عمران خان جب تک قبول نہیں کرے گا یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ جب یہ سسٹم نہیں چل سکتا تو پھر فارم 45 پہ ہی واپس آنا پڑے گا سب کو. ابھی نہیں تو 2-4 مہینے بعد جب مسائل اس ملک کے بڑھنا شروع ہوں گے, کیونکہ کیئر ٹیکر فینانس منسٹر نے جاتے جاتے کہا ہے کہ فوری طور پہ اگلے IMF پروگرام کو نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پاکستان دیوالیہ کر جائے گا. اور شہباز شریف کو پاکستان کی معیشت کا اتنا ہی پتا ہے جتنا ایک موچی کو پتا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کا آپریشن کیسے کرنا ہے اور ٹانکے کیسے لگانے ہیں. حالانکہ جوتوں پہ موچی ٹانکے لگاتا ہے, اس کو انسان کو ٹانکے لگانے کا نالج نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے. تو شہباز شریف کو اتنا ہی علم ہے ملکی مسائل کا اور معیشت کا, اس لیے یہ چل نہیں سکتا. جبکہ مریم تو صرف فرنٹ ہے. فاشزم کے لیے ایک فرنٹ چاہیے کہ ہم جو ظلم اور جبر کریں گے پنجاب میں, کہ پنجاب کے لوگوں کی کیسے جرت ہو گئی ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی, ان کو ہم سبق سکھائیں گے. یہ وہی نعرہ ہے جو بنگلہ دیش میں بھی لگایا گیا تھا. مجھے جو اصل ڈر پڑا ہے وہ کچھ اور ہے. ناظرین اکرام, 1970 میں جب الیکشن ہوئے, شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو سے ڈبل سیٹیں لی, تو اس کو حکومت نہیں بنانے دی گئی, مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا. منصوبہ یہ تھا کہ ان بنگالیوں سے ہم نے جان چھڑانی ہے, ان چھوٹے چھوٹے پستہ قد لوگوں سے جان چھڑانی ہے. یہ اس وقت ہمارے فیصلہ ساز کہتے تھے. ذہن میں سوچ تھی, پھر پاکستان ٹوٹ گیا کیونکہ سوچ یہی تھی. مجھے یہ ڈر پڑا ہوا ہے کیونکہ اس بار جو ڈاکہ مارا گیا ہے 2024 میں, وہ 1970 سے بڑا ڈاکہ ہے, کیونکہ یہ واحد جماعت ہے جس نے پاکستان کے ہر صوبے سے زبردست ووٹ لیا ہے. شیخ مجیب الرحمان تو مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کرتا ہے, جبکہ بھٹو کو دیگر علاقوں میں اچھی خاصی سیٹیں مل گئی تھیں, 80 سے زیادہ سیٹیں ملی تھیں. لیکن تحریک انصاف نے اتنی سیٹیں لی ہیں کہ ملک کی باقی ساری جماعتیں ملا کر جینونلی 80 سیٹیں نہیں جیت سکی اس کے مقابلے میں. تو مجھے یہ جینون پریشانی ہے کہ تب تو سازش تھی کہ بنگالیوں سے جان چھڑانی ہے, اب کیا سازش ہے, کیوں اتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے. دیکھیں, ملک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا شاید سب سے بڑی غداری ہے. یہ سازش کیا ہے؟ آپ میری مدد کریں, کامنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ ان کی سازش کیا ہو سکتی ہے. بہرحال عمر ایوب نے کل اپنی تقریر میں عمران خان کے قتل کا ایک اور پلان عیاں کیا جو مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے معاملات ہوئے. یہ آپ ذرا ان کے زبانی سنیے گا. میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں, اور عمران خان صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اور میں تھا. پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے SSP بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے. مخدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کے لیے باہر گئے, پوچھا تو انہوں نے کہا جناب SSP بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے. تو ہم لوگ روڈ پہ گئے, وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیں, وارنٹ اندر سرو کر لیں. ان کا میں نہیں ادھر ہی کھڑا رہوں گا. وہاں پہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے. ہم نے کہا بالکل. ہم لوگ اندر گئے جناب اسپیکر, اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے, اور جس وقت ان کو پتا تھا کہ پولیس آئی ہے, انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے کمرے میں گئے, اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے.
وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. ان کو بہانا چاہیے تھا, نشانہ عمران خان تھا جناب اسپیکر. یہ حقائق. جی ناظرین اکرام, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان بیگ اٹھا کر نکل رہے تھے تو اچانک پولیس کی جانب سے ان پر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی اور ان کو قتل کرنے کا پلان تھا. یہ اسمبلی کے فلور پہ تقریر کی گئی ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے آگے کے پلانز ہو کیا سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس منجدار سے نکالنے کے لیے عوام کو ہر صورت نکلنا ہوگا اور بھاری تعداد میں نکلنا ہوگا. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.